رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ 2 دن کی چھٹی کے بعد کچھ آنے میں نا دل اکثر نہیں کرتا نا، تو چلیے فہم القرآن آسان طریقے سے آج اس کے 5ویں سبق کے لیے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم تشہد کو سیکھیں گے۔ ہم اکثر اس کو جلدی میں تشہد کہتے ہیں، اس لفظ کو، تو یہ تشہد نہیں ہے، تشہد ہے۔ سارے بولیے گا پھر بولیے تشہد ہے۔ اور تشہد کے بعد دوسرے حصے میں ہم آج پھر 4 حروف کو پڑھیں گے اور ان 4 حروف کا قرآن کریم کے اندر استعمال سیکھیں گے۔ میں ایک بات یہاں پر واضح کر دوں، ابھی مجھے بھی آپ کی کلاس سے پہلے ایک میسج آیا ہوا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک کشمیر میں خاتون کا سوال تھا کہ آپ نے جو خلا کا ایک ٹیبل ہے نا اس نے پیدا کیا، آپ یہ ٹیبل پڑھا رہے ہیں، اور یہ تو تخلیق حقیقت میں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے ہے اور اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، البتہ بنانے والا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہی جواب میں نے ان کو بھی دیا، وہ بات میں آپ کو یاد دہانی کے طور پہ کر رہا ہوں کہ ہم اس سبق میں جو دوسرے حصے میں یہ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں یہ ہم عربی لینگویج کی گرامر نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، ہم یہ قرآنی گرامر سیکھ رہے ہیں، یعنی وہ سب کچھ صرف وہی سیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم آج ان حروف کا قرآن کریم کے اندر استعمال سیکھیں گے، یہ قرآن کریم کے اندر کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ مختصراً اعادہ کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے سبق پڑھا ہے، لیسن نمبر 4 ہے، تو اس سبق میں مجھے آپ بتائیں گے جو پہلا حصہ تھا گرامر سے پہلے والا، اس حصے میں کیا پڑھا تھا، جو آپ کے ذہن میں بتاتے جائیں۔ ثنا کے الفاظ پڑھے تھے، ایک بات جی، اس کے ساتھ آؤ رکوع کے کلمات یا رکوع کی تسبیحات اور سجدے کی تسبیحات، اس کے ساتھ ایک اور تھی تکبیر سمع اللہ لمن حمدہ۔ اچھا، یہ جو کلمات آپ نے پڑھے تھے ثنا کی، پہلے سر ثنا کی کلمات دیکھتے ہیں پھر تسبیحات کی طرف چلتے ہیں۔ تو ثنا کے کلمات میں کیا کوئی آپ کے لیے خاص بات تھی یا کوئی بات جو آپ کو اچھی لگی ہو، دل کو لگنے والی تھی، یا آخری نئی ہو، وہ آپ بتائیں گے؟ اکٹھا پڑھیں گے تو پھر آپ کو آخری جو ضرب یا حرکت ہے اس کو ساتھ پڑھنا ہوگا۔ جی، یہ تو ایک اصول ہوگا کہ جب آپ ایک ہی سانس میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آخری حرف کی حرکت کو کیا کرنا ہے، حرکت لگا کر تو پھر اس کو اگلے کے ساتھ ملانا ہے۔ جی، اور ثنا کے جو کلمات ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو اس میں کوئی اور بات جو آپ کے لیے کوئی پیغام ہوا ہو یا کوئی بات جو آپ کو اچھی لگی ہو؟ جی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھائی نا، اس میں فاتحہ بھی پڑھنی ہے تو دعا مانگنی ہے تو اس سے پہلے تعریف کے کلمات کہنے ہمیشہ۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم اللہ رب العالمین سے مانگنے جا رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کیا مانگ کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور وہ خود سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی اگر پہلی 3-4 آیات کو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ وہ آیات ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے ثنا کے اندر بھی اللہ کی تعریف ہے اور اس کے ساتھ ہم کچھ اعتراف کرتے ہیں، تو گویا کہ مانگنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی کیا کر رہے ہیں، ہم تعریف کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی بات ثنا کے حوالے سے؟ جی، رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم اور سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی، اور رکوع اور سجدے کے درمیان میں اپنا مطلب سمع اللہ لمن حمدہ، ان میں کوئی بات جو آپ ربی کا آپ نے کہا، ربی محسوس کرتے ہوئے اے میرا رب، بہت زور دے کے اس طرح سے اس کو سمجھتے ہوئے، اپنائیت کے ساتھ اپنے رب کے اپنائیت کو محسوس کرتے ہوئے ان کلمات کو پڑھیں۔ تو امید ہے ضرور آپ نے اس کو محسوس کیا، ایک دم سے یاد آتا ہے، پڑھتے ہوئے ایک دم سے یاد آتا ہے، پھر وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ اکثر ہر ایک انسان، کوئی بھی انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عمل کے لحاظ سے کبھی کبھار بڑھتے بھی رہتے ہیں، کم بھی ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایمان کی کیفیت، ایمان تو نہیں لیکن میں کہوں گا ایمان کی کیفیت کبھی کبھار بہت بڑھتی ہے، کبھی کبھار کم بھی ہو جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان سے کبھی کبھار کیا ہو جاتی ہے، سستی ہوتی ہے۔ اکثر میرے ساتھ بھی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں آ جاتی ہیں، تو میرا ایک معمول ہے، میں یہ کرتا ہوں اکیلے جب نماز پڑھ رہا ہوں، امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے تو پھر تو ذرا اس میں آپ بے بس ہوتے ہیں، آپ نے کچھ کر سکتے ہیں، تو جب میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، فار ایگزامپل آج ہم پڑھیں گے تشہد کو، مثال کے طور پر میں درود شریف پہ چلا گیا، میں نے جب درود شریف شروع کیا تو مجھے یاد آیا کہ تشہد میں تو مجھے دعائیں میں نے نبی علیہ السلام کے لیے کی ہیں، اپنے لیے کچھ مانگا ہے، گواہی دی ہے، تو وہ تو میرے ذہن میں نہیں تھا،
تو میں دوبارہ شروع کرتا ہوں شروع سے، اور پھر اس کو کس طریقے سے پڑھتا ہوں؟ دھیان کے ساتھ. آج ہم پڑھیں گے کہ تشہد کے اندر پہلے ہم اپنی تمام عبادت اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں دھیان آپ کو بہت پڑھتے ہیں، ہاں. خراب ہے تو اعوذ باللہ پڑھ کے اس کے لیے بعض کہتے ہیں کہ مختصر الفاظ ہیں، ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من ہمازۃ الشیطان، یہ کلمات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا ان کو ذہن میں لا سکتے ہیں تاکہ آپ اس کے شیطانی وسوسوں سے کیا رہیں، محفوظ رہیں. تو جب بھی یہ آپ رکوع کی کلمات پڑھیں یا تسبیح سجدے کے تسبیحات کو پڑھیں نا تو شعوری طور پہ سمجھتے ہوئے پڑھیے. اگر کہیں کبھار ذہن سے نکل گیا نا تو کہیں آخری تسبیح پڑھتے یاد آیا تو ضرور نہیں 3 آپ 7 دفعہ پڑھ لیں، آپ 5 دفعہ پڑھ لیں. جی نماز کے بیچ میں تو نہیں پڑھ سکتے نہیں، یہ بات ہے نا، اس کے لیے ایک تو کہتے ہیں کہ نوافل کی عبادات کے اندر یہ جو کلمات ہیں، اور اس کو دوران نماز بھی آپ نماز سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ اپنے لیے اس کے لیے کیا کہتے ہیں حفاظتی اقدامات کے لیے اعوذ کیا کہتے ہیں، میں نے بھی کیا پڑھا ہے، اعوذ من ہمازات الشیطان، یہ کلمات آپ ادا کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان کی شیطانی وسوسوں سے بچیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں. گرامر میں کیا پڑھے تھے، کون کون سے حروف پڑھے تھے، کچھ ذہن میں ہیں آپ کے؟ لہو، ایک تو لہو، دوسرا کیا تھا؟ لہم. نہیں، اس کے بعد یہ تو لہو سے پورا ٹیبل پڑھا تھا. دوسرا لفظ کون سا تھا؟ منہ. تیسرا عنہ، اور چوتھا لہو، منہ، عنہ اور معہ. ان سے آپ نے کیا کیا تھا، پورے ٹیبل بنائے تھے. آج ہم چلتے ہیں آگے. آج کے سبق میں ہم نے تشہد کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کس کو پڑھنا ہے؟ سارے بولیں گے، کس کو پڑھنا ہے؟ تشہد کو. تو اس کے لیے کلمات ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام بدنی اور تمام مالی عبادت. اب ہم ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ سیکھتے ہیں. التحیات. اچھا، لفظ تحیہ جو ہے نا، اس کا لفظی مطلب قولی عبادت نہیں ہوتا ہے، یہ دعائیہ کلمات کے لیے استعمال ہوتا ہے. استقبالیہ کلمات، تحیۃ المسجد، وہ یہی لفظ تحیہ. ٹھیک ہے، اور جب جنتی کے لیے بھی جائیں گے، مجھے الفاظ ہوں گے یہاں پر یوم یلقون تحیتہم وسلام. قرآن کریم کے اندر بھی استعمال کیا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر یہ دراصل سلامتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دعائیہ کلمات کے طور پر. لیکن یہاں پر کس طور پہ استعمال ہو رہا ہے؟ عبادات. اور عبادات بھی کون سی؟ قولی عبادات. قولی عبادات سے کیا مراد ہے، ہم اس کو اسباب میں دیکھتے ہیں. تو لفظ تحیہ جو ہے یہ واحد ہے اور تحیات اس کی جمع ہے. التحیات سبھی قولی عبادتیں. کیا معنی ہے تحیات کا؟ سارے بولتے جائیں گے. تحیات سبھی قولی عبادتیں للہ، اللہ ہی کے لیے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا الحمد للہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. ایسے ہی ہے الحمد للہ، تمام سبھی کی سبھی قولی عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. دوسرا ہے والصلوات. صلات کے مختلف معنی ہیں. ایک تو دعا بھی کہتے ہیں اس کو، اور جو استعمال اصل ہوا اس کا معنی نماز ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ صلوات. لیکن یہاں پر اس کا معنی صلات نماز نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی ہوگا کہ تمام بدنی عبادات. اس سے مراد کیا ہے ہم اسباب میں دیکھیں گے. ہم والصلوات سبھی بدنی عبادت. التحیات للہ سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں. والطیبات. اب طیبہ کا جو لفظی معنی وہ ہوتا ہے پاکیزہ، پاک، پاکی، پاکیزگیاں. لیکن یہاں پر ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ سبھی مالی عبادات. اب سبھی مالی عبادات سے کیا مراد ہے؟ جس میں صرف زکوٰۃ، صدقات، اور اس میں صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقات اور خیرات وغیرہ، یعنی ہر وہ آپ کا مال کہ جو آپ اللہ کی راست میں، اللہ کی راہ میں یا اپنے علاوہ دوسروں پہ کیا کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے سبھی کیا ہو جائیں گے؟ وہ طیبات ہو جائے گا. ایک تو ان تینوں الفاظ کا یہ تھوڑا سا سمجھیے گا آپ لوگ کہ ایک تو معنی ہو گیا تحیات کا معنی ہو گیا سبھی قولی عبادتیں. کیا ہو گیا تحیات کا معنی؟ سارے بولے گا تحیات کا معنی، اور والصلوات کا سبھی، اور والطیبات کا. یہ ایک ترجمہ احادیث کتب کے احادیث میں لکھا ہوا ہے. دوسرا ترجمہ التحیات کا کر سکتے ہیں آپ سارے تعظیمی کلمات. وہی قول میں ہو جائے گا سارے تعظیمی کلمات. والطیبات سے کہہ سکتے ہیں آپ ساری عبادتیں، اور والطیبات سے کہہ سکتے ہیں آپ ساری پاکیزگیاں. ٹھیک ہے، لیکن کتابوں میں جو اکثر لکھا ہوا وہ زیادہ تر یہی استعمال جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. اب ہم اس میں سے اسباب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے.
پہلے دیکھیں اتحیات، اتحیات کے اندر ہم دیکھیں سبھی قولی عبادت، مختصر الفاظ میں ہر وہ عبادت جس میں ہماری صرف زبان استعمال ہوتی ہے اسے اب اتحیات کہیں گے. زبان کی جتنے بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعوت دینا ہے، جو آپ زبان سے عبادت کرتے ہیں وہ آپ کی کس میں آ جائے گی؟ اتحیات، قولی عبادتیں ہیں. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. دوسری ہے والصلوات، ہر وہ عبادت جس کے کرنے میں زبان بھی ظاہر ہے وہ بھی استعمال ہوگی، لیکن اس کے ساتھ آپ کا جسم انوالو ہوتا ہے، پریکٹیکلی آپ اس عبادت کو کرتے ہیں. نماز ہے، جیسے روزہ ہے، حج کے لیے جانا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا ہے، جہاد عملی صورت میں کرنا ہے، اور کسی کی مدد کرنا ہے، کس تبلیغ کے لیے نکلنا ہے. یہ ساری کے ساری کس میں آ جائیں گی؟ والصلوات میں. سبھی بدنی عبادات یعنی جس میں ہمارا کیا اس میں انوالو ہوتے ہیں، جسم سے ہم جس کو کرتے ہیں. جہاد بھی شامل ہے، جہاد بھی اس میں شامل ہے بالکل، جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے. اور تیسری بات ہے والطیبات، سبھی مالی عبادات یعنی جو مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جس بھی انداز سے کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا کس میں آ جائے گا؟ سارے بولے کس میں آ جائے گا؟ تو ان کے علاوہ جب اس کو یوں ایک کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھ لیتے ہیں نا، تو عبادت کی کوئی اور قسم رہتی ہی نہیں ہے پیچھے. کوئی عبادت کی قسم پیچھے نہیں رہ جاتی. کوئی ہے اس کے علاوہ؟ سب آ گیا، جان بھی آ گیا، مال بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو گویا کہ میری تمام تر جو بھی میری عبادت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للہ. یہ درمیان کے اندر یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، بہت بڑی بات ہے اس کے اندر، کہ گویا کہ میں دنیا میں، اگر میں اس کو آسان الفاظ کے ساتھ کہہ سکوں، کہ میں دنیا میں جو کچھ بھی کروں گا، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، وہ میں صرف اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ کہنا تو اچھا ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ اپنا ہم جائزہ بھی لینا، کیا میں یہ سب کچھ اپنے اللہ کے لیے کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہم ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، بخاری اور مسلم کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. بڑے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی ان میں شامل کرے، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے. سبھی کو کوئی آمین، سب کوئی طلب نہیں ہے ہمارے خیال بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی. اللہ ہم سب کو بھی ان میں شامل کرے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ جو خود جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، وہ نہ تو کسی اور سے کراتے ہیں، وہ بدشگونی نہیں لیتے، اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، تو یہ جو بات میں نے ابھی کہی نا اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے، تو حضرت عکاشہ ابن محسن جو ہے وہ یہیں پر اسی مجلس میں موجود تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں. آپ علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ آپ انہی میں سے ہیں. سبحان اللہ، کیسے خوش قسمت صحابی ہے نا. تو صحابہ کرام تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بہت طلب ہوتی تھی، لیکن نیکیوں میں. حضرت عکاشہ ابن محسن کو دیکھتے ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. آپ علیہ السلام نے فرمایا سبقہ کا عکاشہ، عکاشہ آپ پر سبقت لے گئے. تو اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، کیا مقصد ہے کہ جب ہم نے کہا نا کہ میری ساری عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، تو ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو مجھے ان تینوں عبادات کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، تاکہ کوئی اور مجھ سے سبقت نہ لے جائے. تو نیکی کے کاموں میں سبقت لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے. اور دعا کے ساتھ بہت ہی اہم چیز ہے گزری ہوئی زندگی کا احتساب. اس کے ساتھ ساتھ ہم احتساب بھی کریں کہ آیا یہ ساری عبادات، پہلی تو بات ہے کہ میں کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اور کس نیت سے کر رہا ہوں میں. اور آئندہ کے لیے پلاننگ کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی میں نے اپنی زبان کو، بہت آسان ہے اس زبان سے، یعنی آپ کے زبان سے وہی کلمات نکلے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہم نے اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. گانے، باہیات، بے حیائی والے الفاظ، اس کے علاوہ گالم گلوچ، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، یہ سب کو زبان سے ہم نے چھوڑ دینا ہے. اور سچ، ہر وہی کام کہنا ہے، ہر اسی کام کا استعمال کرنی ہے جیسا مجھ سے اللہ چاہتے ہیں. میں نے جسمانی طور پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، بلکہ میں نے اپنے جسم سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی اطاعت کرنی ہے. اور میں نے اپنے مال کو بھی اللہ رب العالمین ہی کے بتائے ہوئے طریقے سے جائز اور حلال ذرائع سے ذریعے سے کمانا ہے، اور ویسے ہی اس کو کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے. اور تشہد میں تینوں قسم نہیں بلکہ تمام تر عبادات کا ذکر ہو گیا ہے. تو یہ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے ان سب کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. جی
دل میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور شرک سے انکار کرنا یہ بھی تو عبادت کی ایک قسم ہے. بالکل ہے. بھی نہیں ہے. آپ نے کہا نا تمام عبادات اس میں کور ہو گئی. اس میں ساری کی ساری ظاہری عبادات ہیں. یہ ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا نا غیر المغضوب صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت علیہم کے اندر ہم نے پہلا کام انبیاء کا پڑھا تھا عمل، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عبادات دو طرح سے ہیں، ایک ہوتی ہیں جسمانی طور پر اور ایک ہے دل کی عبادات. تو یہ جو ہے نا للہ، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی اخلاص، توکل، یہ سب کچھ دل کی عبادات میں آ جائے گا. اور عملاً مثلا میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں فار ایگزامپل، یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور میں لمبی لمبی تلاوت کر رہا ہوں، بہت خوبصورت کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں نیت ہے کہ دوسرے لوگ اس سے محظوظ ہو جائیں، تو پھر یہ للہیت تو نہ رہی. اللہ کی خوشنودی. ہاں، وہ اصل بات یہ للہی کے اندر ہی آ جائے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں عملاً وہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو وہ خود بہت اخلاص سے نیت اس کے اندر آ جائے گا. تو جب اخلاص سے نیت آ جائے گا تو پھر ہم وہ کام کر ہی کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری بات، اگر آپ اس کو علیحدہ کر بھی لیتے ہیں تو عبادات جو دل کی ہیں تو آپ ان کو بھی لے سکتے ہیں. توکل ہے، اخلاص ہے، اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اور ہر کام کو صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، تو وہ بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب تینوں کا ساتھ ساتھ ہم احتساب کریں گے. میرے زبان کا کیا حال ہے؟ ویسے روزانہ آج ابھی ایک لمحے کے لیے آپ سب آنکھ بند کریں، میں بھی سوچتا ہوں کہ آج صبح سے لے کر اس وقت تک میں نے کتنی باتیں وہ کہی ہیں جن سے اللہ کی نافرمانی ہوئی. میں نے آج دن میں کتنی بار جھوٹ بولا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. میں نے آج کتنی دفعہ غیبت کی اس زبان سے. میں نے آج کتنی مرتبہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے زبان کو استعمال کیا ہے. ہر ایک اپنا اپنا احتساب کرے، پھر خود اندازہ ہو جاتا ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں. اس کے ساتھ دوسری کون سی چیز ہے؟ میری قوتیں کہاں کہاں صرف ہو رہی ہے، بالخصوص دماغ کی قوت کہاں صرف ہو رہی ہے، اور میرا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس کس جگہ پر خرچ ہو رہا ہے. تینوں چیزوں کا صحیح طرح سے کیا کریں؟ استعمال کریں. عربی کے الفاظ پڑھ لیجئے. اور اچھا، اگلی بات، اب یہ تو ہو گیا نا، ترجمہ بھی سیکھ لیا، مفہوم بھی سیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا نا. اب کے بعد جب بھی تشہد میں یہ کلمات پڑھیں تو آپ حقیقی طور پر ان عبادات کو، بہت اچھی ایک بات ہے اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر عبادت اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں. کیسے؟ للہ کے اندر کیا بات ہے؟ ہم اپنی سبھی کی سبھی عبادات کو اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں. تو جب بھی نماز میں تشہد کو پڑھے نا تو اپنی عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے تصور کے ساتھ پڑھیں. ربا یہ میرا کچھ بھی میرا نہیں ہے، سب کا کس کے لیے ہے؟ تیرے ہی لیے ہے. عربی کے الفاظ پڑھیے گا، التحیات. اچھا، دوسری بات بہت ہی اہم بات ہے، اکثر ہم اس کو پڑھتے ہیں التحیات للہ یا التحیات للہ. تو یہ لفظ التحیات ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، معنی غلط ہو جائے گا، پھر سبھی قولی عبادات نہیں رہے گا معنی اس کا. ٹھیک ہے؟ التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جزاکم اللہ خیر. اب آپ ترجمہ کیجئے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ ہی کے لیے ہے. اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت اللہ کی اور اس کی برکات ہوں. لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. السلام، پہلی تو بات ہے نا، السلام کے شروع میں ال بھی لگا ہے، تو کیا مراد ہے؟ سلام کے اندر سلامتی ہے. اور جب اس کو دیکھیں گے تو یعنی کہ ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کی سلامتی. اس کے اندر یہ ناپسندہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رکھنا. اور اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے کیا رکھیں؟ محفوظ رکھیں. علیکہ، آپ پر، علیکہ، آپ پر. ایھا النبی، یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں پکارنے کے لیے، جیسے یا اور ایھا اور یا ایھا، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، اے. اگر صرف یا آتا ہے تو پھر بھی معنی اس کا اے ہے، ایھا آتا ہے تو پھر بھی معنی اے ہے، اور یا ایھا ہے تو پھر بھی اے ہے. اور مؤنث کے لیے ایتھا،
جیسے اس میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا تو اے نفس مطمئنہ، تو ان سبھی الفاظ کا کیا معنی ہے؟ سارے بولیں گے کیا معنی ہے؟ پھر بولیے اے، وہ اے نبیو، نبی کی جو جمع ہے وہ نبیون بھی استعمال ہوتی ہے، نبیین بھی استعمال ہوتی ہے، اور انبیاء بھی استعمال ہوئی ہے، من النبیین استعمال ہوا، نبیین بھی اور انبیاء، تو یہ دونوں طرح سے اس کی جمع آتی ہے، نبی واحد اور انبیاء اس کی جمع ہے۔ ایھا النبیو، اے نبی، ظاہر ہم یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بات کر رہے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، رحمت اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی رحمت ہو، وہ برکاتہ، برکہ واحد اس کی جمع ہے برکات، اور اس کی برکت۔ اب پہلی بات، ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے اور میں نے خود بہت سارے علماء کرام سے بھی سنی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ علیہ السلام جا کے کھڑے رہے تو کہا کہ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، پھر اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس واقعے میں کہیں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں، یہ بس ایک بات مشہور ہے۔ ہاں اگر آپ میں سے کسی کے پاس اس کا حوالہ ہو تو مجھے بھی بتائیے گا تاکہ میرے اس کا بھی مجھے بھی اضافہ اس کا مل جائے، لیکن بہت تلاش بھی کیا لیکن اس کا حوالہ کہیں سے نہیں ملتا، بس ایک بات مشہور ہے۔ البتہ تشہد آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا، یوں اسی حالت میں احادیث کی کتابوں میں موجود ہے لیکن وہاں پر بھی ذکر نہیں ہے اس چیز کا، اور مفسرین نے بھی کسی میں بھی معراج کے واقعے کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم اگر جوڑیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، دیکھیں بات بالکل یکسر بدل رہی ہے۔ ہم پہلے کہتے ہیں کہ میری ساری عبادات کس کے لیے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام آپ پر سلامتی اور رحمت و برکات ہو، ان کا تعلق کیا بنے گا؟ ربط یہ بنتا ہے، یہ جو تینوں قسم کی ہم نے عبادات کا ذکر کیا ہے نا، تو یہ عبادتیں سب سے بہترین طور پہ اگر کسی نے کی ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، پہلی بات، اور بطور معلم بطور ٹرینر کر کے دکھائیے کہ آپ کیسے کریں۔ تو اس لیے ہم بھی کتنی عبادت کا ذکر ہے، ذرا جوڑیے گا، کتنی عبادت کا ذکر ہے؟ التحیات ایک، والصلوات اور، تو ہم بھی نبی علیہ السلام کے حق میں یہاں پر اسلام کے اللہ سے 3 دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ السلام پر سلامتی، رحمت اور برکات کا نزول فرمائے۔ تو یہ ہے کہ تینوں برکتیں دعا کرتے ہیں۔ اب سلامتی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے کیا رکھے، محفوظ رکھے، اور رحمت اللہ کے احسان اور فضل ہو، اور اللہ کا آپ علیہ السلام کا، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ آپ کا خوب محبت کے ساتھ خیال رکھیں، اور برکت یہ ہوتی ہے کہ ہر احسان، فضل، بھلائی، خیر جو کچھ بھی ہو، پہلی بات ہے اس کا ملنا، اور برکت کے اندر جو اصل اہم پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، یہ اس میں یعنی وہ ایک ہی جگہ پر محدود نہیں ہے، اس میں اضافہ ہوتے رہنا۔ برکت کے اندر اصل معنی یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا رہے، اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہ دعائیں ہم کس کے لیے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب میں آؤں گا اس بات پہ کہ یہ تو تھا نا علمی لحاظ سے بات، ہمیں ترجمہ بھی آ گیا، مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن اصل مقصد اس کا کہاں پر پڑھنا ہے؟ سارے بولیں گے کہاں پر پڑھنا ہے؟ نماز میں پڑھنا ہے۔ اور اگر میں نے نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے پڑھ کر گزر گیا تو کیا ان کلمات کو ادا کرنے کا مقصد پورا ہوا؟ اور دوسری بات میں سمجھوں گا یہ کتنی ہی بڑی بے ادبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم اپنے نبی کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ نبی کہ جنہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کا ذکر کروں گا جب ہم اگلا سبق پڑھیں گے درود کا انشاءاللہ تعالی۔ بس ایک بات کہہ کے آگے چلوں گا، آپ کیونکہ والدین ہیں، سارے اولاد والے تقریباً، اور اولاد اپنے والدین سے کتنا پیار کرتی ہے وہ بھی آپ سبھی کو جانتے ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، میں نے ایک دن پہلے شاید ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا دل میں تڑپ بس ایک ہی تھی کہ میری امت کی کیا ہو جائے، اصلاح ہو جائے، میری امت کی بخشش ہو جائے۔ اور اس چیز کا اگر آپ شاید ہم نہیں پرکھ سکیں گے پھر بھی کہ جب آپ علیہ السلام کی تیسرے بیٹے، اللہ نے آپ علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا کیے، اور تینوں ہی آپ کی حیات مبارک طیبہ کے دوران ہی اللہ کے واپس چلے گئے، اور جو آپ علیہ السلام کے آخری بیٹے تھے، تیسرے بیٹے ابراہیم، اور وہ تقریباً 1.5 سال کی عمر کے تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی عمر تقریباً 61.5 سال تھی تقریباً۔ تو 1.5 سال کا بچہ دل میں کیسے جگہ بناتا ہے وہ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ ابھی چل بھی رہا ہوتا ہے اور کچھ توتی زبان سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دل میں کیسی جگہ بناتا ہے وہ جن کے گھروں میں ہے وہ اچھی جگہ سے جانتے ہیں۔ اور یہ چیز ہم نے نوٹ کی ہے، ویسے آپ نے بھی شاید نوٹ کی ہو، اس عمر کے بچے شاید والد سے بھی زیادہ دادا کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں،
ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو کسی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ ابراہیم موت کی سکرات میں ہے. آپ علیہ السلام چلتے ہوئے جب گئے تو ابراہیم کو گود میں لیا اور کہا کہ ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہونے لگے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا ایسی دی ہے اختیاری جس کو کہتے ہیں, وہ اسی وقت قبول نہیں ہے. اب ذرا نبی علیہ السلام کو غمگین دیکھا تو انہوں نے یہ کہا نا, تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو اٹھانا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں نا, وہ آپ کے جانے کے بعد اٹھا لیں. کہا نہیں عائشہ, وہ دعا میں کل محشر میں اپنی امت کے لیے. ایسے نبی کے لیے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں ذرا ہر ایک سوچے, ابھی پڑھ کر آئے ہیں ہم نماز میں, کم از کم 3 دفعہ تو شاید یہ کلمات ہم نے ادا کیے ہوئے, کم از کم 3 دفعہ, زیادہ دفعہ نہیں تو 4 دفعہ, بلکہ 5 بھی کر سکتے تھے شاید وتر کو ملا لیں. کیا ہم نے شعوری طور پر پیارے آقا علیہ السلام کے لیے دعا کی ہے محسوس کرتے ہوئے؟ اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں, میرے بزرگوں, جب بھی ان کلمات کو ادا کریں کچھ بھی نہیں اضافی کرنا, صرف دھیان میں آپ نے لانا ہے کہ میں اللہ سے نبی علیہ السلام کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ ربا میرے محبوب کو ہر طرح سے سلامتی عطا فرما, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برکات عطا فرما اور رحمت آپ علیہ السلام. اسے بھی سوچ لانی ہے اور اضافی کچھ نہیں کرنا ہے. اور جب بھی تشہد پڑھے اگر کہیں نکل جاتے ہیں نا آگے تو واپس آئیں, شعوری طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دعا کے کلمات کہیں. آپ لوگ عربی کے الفاظ پڑھ لیجئے, السلام علیکہ, اور میں کہوں گا شعوری طور پہ سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان کو ادا کیجئے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ کیجئے گا, السلام علیکہ, سلام واپر, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ترجمہ کیجئے با مولا, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم کبھی کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں نا, اپنے باس کی تعریف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ سب بولتے ہیں مجھے بولتے چلے تھے پلیز مجھے دے دے. ہماری ایسی تعریف باس کو کیسے لگے گی مجھے بتائیے؟ یہ آپ کو یوں آپ کی تعریف کرے گا, یوں ہمیں کوئی اس طرح سے دعائیں دے تو کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ ہر ایک سوچے اچھا لگے گا؟ انتہائی احمقانہ. ہم جب یہ سمجھتے ہیں, جزاک اللہ سر, ہم جب یہ سمجھتے کہ ہمارے ساتھ کوئی یوں کہے تو وہ احمق ہم اسے کہیں گے. تو روزانہ ہم کس انداز سے دعا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے؟ نہیں, ہم اپنے رویے پہ سوچیں سر. اس کے بعد پھر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا, سلام ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے نیک بندوں پر. السلام وہی لفظ پھر دوبارہ ہے, سلام, یعنی ہر طرح سے سلامتی ہو علینا, ہم پر. علینا, یہ آج کے سبق میں انشاءاللہ اس علا کو سیکھ لیں گے. علینا, ہم پر, وعلا, اور اوپر. علا کا معنی ہوتا ہے پر, ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں روزانہ السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو. عباد اللہ, اللہ کے بندے. عبداللہ واحد ہے, اللہ کا بندہ, اور اس کی جمع ہے عباد اللہ. عبداللہ کی جمع کیا ہے؟ تو عبد کی جمع عباد یعنی بندے. وعلی عباد اللہ, اور اللہ کے بندوں پر, الصالحین, جو نیک ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا نا, صالح کی جمع صالحون اور صالحین دونوں استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پر یانون کے ساتھ ہے اللہ کے نیک بندوں پر. اب ہم اس سے اسباق دیکھ لیں. پہلی بات, مطلب میں کس کس بات کو بیان کروں سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو انداز تو ذرا دیکھیے کہ سب سے پہلی بات ہم نے دعا کس کے لیے کی؟ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے لیے, نبی ہے نا, اور آخر میں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صالحین کے لیے. تو انبیاء, اب یہ ہم دیکھتے درجات جو اللہ نے خود کہے تھے قرآن کریم کے اندر کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
ٹاپ کا درجہ کون سا ذکر کیا؟ سارے بولے کون سا ذکر کیا؟ اور آخری اس کے نیچے کوئی اور درجہ یا کوئی اور گروپ نہیں ہے جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہو. تو دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے کس کے لیے دعا کی ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے, کہ آپ علیہ السلام کے لیے سلامتی, رحمت اور برکت کی ہم نے دعا کی ہے, اور اس کے بعد ہم نے اپنے لیے کی ہے, اور پھر آخر میں جا کر صالحین کے لیے کی ہے, کیونکہ صالحین نے یاد رکھیے اپنے عمل سے اللہ کو راضی کیا ہے. رب کی رحمت سے امید ہے, اور جب ہم انبیاء کے لیے دعا کریں گے اللہ نے وہ قبول کرنا ہی کرنا ہے نا, اور صالحین کے لیے بھی قبول کرے گا. تو جب آغاز اور اختتام دونوں کو قبول کرے گا تو رب کی رحمت سے امید جو ہم درمیان میں مانگ رہے ہیں السلام علینا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا فرمائیں گے؟ قبول کریں گے. کتنا پیارا انداز ہے کہ آغاز کے لیے بھی قبول, ظاہر عمل نبی علیہ السلام کے لیے, اور صالحین نے اپنے عمل سے اللہ کو راضی کیا ہے, ان کے لیے جو دعا کریں گے اللہ نے وہ بھی قبول کرنی ہے. تو اپنا جو ہم مانگ رہے ہیں اس کو درمیان میں رکھا, تو جب یہ دونوں قبول ہوں گے تو اس کے ساتھ درمیان والا بھی کیا ہو جائے گا؟ قبول ہو جائے گا. اور یہ بات تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے بھی قبول کرے گا. اور یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو اس کو عمل سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس کی بہترین مثال ہمارے لیے صالحین کی ہے, صحابہ کرام کی موجود ہے, کہ جنہوں نے عمل سے اس سب کو ظاہر کیا ہے. اور اس کے لیے پھر گویا کہ یہ ہے پہلی تو بات, یہاں دو پیغام, بہت اہم بات. پہلے تو ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں نا, اگر ہم اس دنیا میں اس وقت کیا قرآن پر اللہ کے اولیاء موجود ہیں یا نہیں ہے؟ اولیاء اللہ ہے نا, مفسرین قرآن بھی ہیں یا نہیں, شیوخ قرآن ہے نا, اور وہ یہ کلمات روزانہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہم صالح بن جائیں گے نا تو پھر ہم روزانہ ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے. سبحان اللہ, کیا اس امت کے لیے اعزاز ہے, کس انداز سے کہ روزانہ یہ لوگ جب دعا کرتے ہیں نا, اگر ہم صالح بن جائیں گے تو ان کی دعا میں ہم خود بہت شامل ہو جائیں گے. تو صالحین کے لیے سلامتی مانگ کے رہیں, سلامتی مانگ رہے ہیں, دنیا اور آخرت کے اندر سلامتی مل گئی تو پھر اس انسان کو کیا چاہیے؟ تو اس کے لیے کوشش کیجئے کہ صالح بن کے رہنے کا, ٹھیک ہے. اور یہ بات تو میں نے کر دی ہے کروڑوں. دوسری بات, ہم روزانہ آپس میں دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں, یہ بہت ہی اہم پیغام ہے. تو کیا ہم اپنی زبان اور عمل سے اس کے لیے سلامتی والے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نبی علیہ السلام سے مختلف اوقات میں جب سوال کیے جاتے تھے نا, تو آپ علیہ السلام نے ایک سوال کی مختلف اوقات میں مختلف جواب دیے. تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا نا, نبی علیہ السلام سے کہ بہترین مسلمان کون ہے یا بہترین اسلام کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. بہترین مسلمان ہونا کہ جو اپنے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے, سلامت رکھے. یہ جب ہم روزانہ کہتے ہیں نا السلام علیکم, تو وہ ہے کہ ہم دوسرے والے کو ہر طرح کی سلامتی کی کیا دے رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں. اور میں ایک واقعہ اکثر اپنی کلاس میں بیان کرتا رہتا ہوں. ایک بادشاہ کے ساتھ ایک وزیر تھا, تو کسی وجہ سے اس وزیر کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. تو جس روز سے جس صبح اسے سزا ہونی تھی نا, تو وہ بادشاہ اس کے کمرے میں آیا اور اس کو سلام کیا اور اسے پوچھا آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتائیے, میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. اب ذرا آپ تو یہ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے نا کہ جو بادشاہوں کے جو وزیر ہوتے ہیں نا, اصل سسٹم سارا دماغی طور پر وہی کروانے والے. وزیر بڑا تیز تھا, اس نے کہا تعجب سے کہ بادشاہ سلامت کیوں میری خواہش پوچھ رہے ہیں آخری؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں نے آپ کے لیے پھانسی کی سزا سنائی, آپ کو پھانسی ہو جانی ہے. تو کہا نہیں, آپ تو میرے لیے پھانسی کی سزا نہیں سنا سکتے. بادشاہ نے کہا میں سنا چکا ہوں. اس نے کہا نہیں, اگر آپ سنا چکے تو میں آپ کی کس بات پہ یقین کروں؟ آپ ابھی جب کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے مجھے سلامتی کی دعا دی, آپ نے مجھے کہا ہے السلام علیکم. تو یا تو آپ سلامتی والی بات پہ آئیں یا سزا دینے والی بات پہ. تو بادشاہ اس کے بعد سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اس کے اوپر سے سزا ختم کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب روزانہ دوسروں کو سلام کہتے ہیں نا, تو ہم دل و دماغ سے اس کے لیے کیا کیسے بن کے سلام کریں؟ سلامتی والے بن کر اس کے لیے دعا کریں. جی بالکل خلوص کے ساتھ ہر طرح سے. عربی کے الفاظ پڑھ لیجئے گا, السلام علینا, سارے پڑھیں گے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین.
ترجمہ کیجئے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اللہ کے نیک بندوں پر. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں. شہادت یعنی شہادت سے مراد یہ ہے کسی بات کو سچ بتانا, اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کسی بات کو کیا کہنا, سچ کہنا, سچ بتانا, گواہی دینا. ان کا معنی ہے کہ. ان کا کیا معنی ہے؟ اکثر ہم ان کا معنی بے شک میں چلے جاتے ہیں, تو ان کا معنی ہے کہ. اور لا الہ, لا کا تو معنی نہیں ہے, اور الہ واحد اس کی جمع ہے الہۃ, یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ولا الہ غیرہ کے اندر. اور الا اللہ سوائے اللہ کے. الا اللہ, الا کا کیا معنی ہوتا ہے گویا کہ سوائے. اب اس میں سے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہم الہ کے وہ تین معنی پھر دوبارہ دیکھ رہے تھے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلی بات ہے جس کی پوجا پرستش کی جائے, جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو اور جس کی اطاعت کی جائے, یہ ہے الہ. تو گویا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں, ایک ہے نا اقرار, ایک گواہی دے رہے ہیں ہم کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس کی پوجا پرستش کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو, اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے. اور میں ایک سوال درمیان والی بات کے اوپر رکھ کے میں آگے جا رہا ہوں. کیا میں اور آپ, پہلی بات, اور دوسری بات ہم نے اپنی اولادوں کو, جیسے میں نے پہلے ایک سبق میں ذکر کیا تھا, اپنے رب سے تعارف کروایا ہے یعنی متعارف کروایا, تو کیا ہم نے اپنی اولادوں کو اپنے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے یا نہیں سکھایا؟ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے سوال ہے. اور سوچئے کہ ہم نے براہ راست اللہ سے, جیسے بچہ اپنے والدین سے ایک امید اور توقع سے مانگتا ہے اور وہ یقین بھی رکھتا ہے کہ میرے والدین میری خواہشات کو کیا کریں گے, میری ضروریات کو پورا کریں گے, تو کیا ہم نے یوں ہی اپنے بچوں کا اللہ کے اوپر توکل اور ایک امید اور یقین اور اسے مانگنا سکھایا ہے یا نہیں سکھایا ہے؟ تو اگر سکھایا تو الحمدللہ, نہیں تو اس کی طرف بھی توجہ دیجئے. اور تینوں معنی میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں گواہی دیتا ہوں, یہ بہت اہم بات ہے. تو وہ گواہی صرف زبان سے کہے ہوئے الفاظ نہیں ہوتے, وہ آپ کا عمل ہوتا ہے دراصل. وہ آپ کا عمل آپ کے گھر میں, بازار میں, آفس میں, ہر جگہ پر, بالخصوص یہ موبائل استعمال کرتے ہوئے بالخصوص یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میں اسی کو خالق, مالک, رب مانتا ہوں اور ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں. یہ بات بہت چھوٹی سی دکھ رہی ہے, ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں, لیکن حقیقت میں یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے. خالق, ساری کائنات کا حاکم, تو حاکم کا کیا کام ہوتا ہے؟ حکومت کرتا ہے, اس اصول بناتا ہے اور ان اصولوں کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ عمل کیا جاتا ہے. اگر میں اللہ کو حاکم مانتا ہوں تو پھر گویا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں عمل سے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں اور اسی سے سب سے اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں اور پھر اسی سے مدد بھی مانگتا ہوں, پھر اسی پر بھروسہ بھی کرتا ہوں. گویا کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اور زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے قانون کو چاہتا ہوں, اپنی خواہشات اور مرضی کو نہیں. لیکن یہ چیز آج ہمارے اندر بہت کم آ گئی. ہم تو اپنی خواہشات کے زیادہ کیا ہو چکے ہیں, مطیع ہو چکے ہیں. عربی کے الفاظ پڑھ لیجئے گا پہلے. اشہدو ان, نہیں سارے نہیں پڑھ رہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. آپ ترجمہ کیجئے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں ہے. اور آخری بات ہے, اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم پیغام ہے, لا الہ الا اللہ کو زندگی میں لائیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صرف اپنی ہی عبادت کرنے کی, یعنی کہ اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. احتساب کیجئے کہ میں کتنی دفعہ میں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہے. ویسے کوئی نفس کو معبود تو نہیں بناتا نا, کوئی عبادت کرتا ہے نفس کی. ہاں, دراصل اطاعت کرنا ہی عبادت ہے اسلام کے اندر. ورنہ اللہ یہ نہ کہتے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟
یعنی اس کی اطاعت کرنا. جیسے مثال میں نے دی تھی فجر کی, اذان کی آواز سن لی, اس کے باوجود اٹھ کر نماز کے لیے نہیں گئے, تو آپ نے اللہ کی اطاعت نہیں کی, آپ نے نفس کی اطاعت کی ہے, آپ نے نفس کی عبادت کی ہے. اور اسی طریقے سے اسی کی فرما برداری کرتا ہوں, تو کوئی ایک اذان تو ہوگی زندگی میں جو میری اور آپ کی زندگی کی آخری اذان, کوئی ایک ہوگی نا, کوئی پتہ نہیں کس کی کون سی ہے. کوئی ایک نماز ہوگی جو میری اور آپ کی زندگی کی آخری نماز ہوگی. تو جب بھی نماز کے اندر یہ کلمات پڑھیں, کون سے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اس شعور کے ساتھ پڑھیں کہ میں آخری دفعہ زندگی میں کیا دے رہا ہوں, کلمہ شہادت ادا کر رہا ہوں, اور اس کو حقیقی طور پر شعور کے ساتھ ادا کیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. واشهد ان محمدا, واشهد کیا معنی ہوگا, وہی لفظ پھر دوبارہ, ان کا معنی بھی کہ ہے, ان اور ان دونوں کا کیا معنی ہے, سارے بولے ان اور ان کہ, محمد. اچھا یہ چار الفاظ ہیں, ان ان اوپر والے دونوں کا تو معنی ہوگا کہ, ان کا معنی ہوتا ہے اگر, جیسے کہتے ہیں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. اور ان کا معنی ہے بے شک, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو دو حمزہ اور نون زبر سے شروع ہوتے ہیں, ان آ دونوں میں آ پہ زبر ہے نا, حمزہ پہ, تو دونوں کا معنی کہ ہے ان اور انا کہ, اور ای جو دونوں زیر سے شروع ہوتے ہیں, تو ان کا معنی ہے اگر, اور ان کا معنی ہے بے شک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ, اس کے بندے, عبدہ اس کے بندے, ورسولہ اور اس کے رسول. اب اس میں سے اسباب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی وہی بات ہے کہ میرا عمل یہ گواہی دے رہا ہے, اور ہر جگہ پر کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے اور آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میں انشاءاللہ پھر کسی دن اس لائن پہ پھر کسی سبق میں بات کروں گا کہ اب واقعتاً ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو میں بالکل اسی طرح من عن, بغیر ہیلے بہانے کے میں قبول کرتا ہوں. اور آپ علیہ السلام کی سنت کو میں حق اور باطل کے درمیان ایک فرق, ایک معیار کسوٹی مانتا ہوں, لیکن وہ کیسے کر سکے کہ جب ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے کسی دوسرے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میری پسند اور میری ناپسند آپ علیہ السلام کی پسند کے کیا ہے, تابع ہے. یہاں پر ایک دوسرا سبق جو ہے, یہ تو ایک سبق ہو گیا نا شہادت کے حوالے سے, یہاں کیا فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے, سارے بولے کیا ہے اس کے بندے. یہ ہم سے گواہی دلوائی, اشہدو کہہ رہے ہیں ہم سب لوگ. سابقہ امتوں نے انبیاء کو ان کے کارناموں کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. العزیر ابن اللہ, المسیح ابن اللہ, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, عزیر اللہ کے بیٹے علیہ السلام. تو یہاں پر اللہ نے نبی علیہ السلام کے حقیقی مرتبے کو بیان کیا, اور پھر ہم سب سے اس پہ کیا دلوائی, گواہی دلوائی کہ آپ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے کیا ہیں, رسول ہیں. ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو کس نے بنایا ہے, ہم اللہ کی کیا ہیں, ملکیت ہے. تو ہم سب کو بھی اللہ کا کیا بندہ بن کر رہنا چاہیے, بہترین سچا مطیع و فرمانبردار بندہ بن کر رہنا چاہیے. ویسے ایک بات سوچئے, آج یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ, آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی یہاں پہ ہوگا ویسے جی؟ یہ میں نے 100 کیوں کہا, اس لیے کہ یہ چیز ہمیں ممکنات میں نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ. تو پھر ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ نئے لوگ ہوں گے, نیا سسٹم چلانے والے لوگ ہوں گے, دنیا کے معاملات چلانے والے نہیں ہوں گے. اور ایک بات یاد رکھیے میرے پیارے بھائی بزرگوں, ہم اپنی قبر میں گزاری ہوئی زندگی کے ایک لمحے کا حساب چکا رہے ہیں. یا تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے بھاگ رہے گی, یا تو پھر وہ جہنم کے گھڑوں میں سے کھڑا رہے گی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سارے دیکھیے گا, آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ملایا ہے ایسے اور فرمایا گنہگار انسان کی قبر یوں مل جائے گی آپس میں, اور اس کی پسلیاں یوں دوسری پسلیوں کے اندر دھنس جائیں گی. بس اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں اور آپ اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزار رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
عربی کے الفاظ پڑھ لیجئے گا پہلے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ترجمہ کیجئے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس کا بھی سیم ہی ہے. اور نیچے والے کا ایک کا ہے ان کا ہے اگر یا اور ان کا ہے بے شک. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا تشہد آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے. بس ایک بات کہ آج کے بعد جب بھی نماز میں تشہد کو پڑھے نا تو وہ عربی کے الفاظ نہ پڑھے بلکہ حقیقی طور پر اس کے پیغام کو سمجھتے ہیں. اللہ سے دعا جب مانگ رہے ہیں, نبی علیہ السلام کے لیے جب دعا کر رہے ہیں, اپنی عبادات کو پیش کر رہے ہیں, تو یہ تھا سبق کا پہلا حصہ. گہری سانس لیجیے ذرا سارے لوگ پلیز. اچھا آج ایک منٹ ذرا سارے اپنی کرسی چھوڑیے نا. اٹھیں گے سارے لوگ, وہ آخر تک سبھی نے اٹھنا ہے, کسی نے بیٹھنا نہیں ہے. جو ابھی نہیں اٹھیں گے ان کو میں بعد میں سبق میں اٹھاؤں گا. ماشاءاللہ ایسے ہاتھ اوپر کیجیے اور ایسے کیجیے ایک آدھ منٹ کے لیے. یوں اس طرف وہ اس طرف کر سکتے ہیں, اگر آپ تو وہ بھی کر لیں بے شک. چلیے جزاکم اللہ خیر, بیٹھ جائیے. اور ساتھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیجیے. اچھا یہ وہ کلمات ہیں جو آپ نے پیچھے سبق میں پڑھ لیے ہیں. تو میرے بھائی آپ کھڑے ہیں تو آپ ہی ذرا پڑھا لیجیے گا. بیٹھ گئے یہ الفاظ آپ پہلے ٹیبل آپ پڑھا لیں ذرا لہو سے. دو الفاظ ملا کر اچھا نہیں ان کے بعد پڑھنا آپ سب. اس وقت ہم سب کے استاد یہ ہیں. جی دوبارہ سے جزاک اللہ خیر. جی سر آپ دوسرا ٹیبل منہو سے. منہو منہم ٹھیک ہے. من کا منکم منی منا منہا. نیکسٹ سر عنہ سے. عنہ عنہم عنک عنکم عنی عنا عنہا. نیکسٹ آپ بھی چلیے آپ پڑھا دیجیے معاہو سے. معه معهم معك معكم معي معنا معها. آج بھی ہم نے یہی کرنا ہے. 4 حروف ہیں وہ یہ لکھے ہوئے بی فی اعلی اور الا. ان 4 حروف کو ان 7 ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے بس. ٹھیک ہے, بی فی اعلی اور الا. یہ تقریباً 4353 بار قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں, یعنی بہت زیادہ بار استعمال. ماشاءاللہ. لیکن انہوں نے خود سے بنایا. آپ ذرا پھر ٹرائی کیجیے گا. बिही ٹھیک ہے, बिहिम बिका बिकुम बी ٹھیک ہے, بی बिना बिहा. ماشاءاللہ بہت. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ یہ یاد کر لیں تو یہ سارے کا سارا آپ کو یاد ہو جائے گا. اب فی لگا کے کون پڑھائے گا؟ کوئی ایک آپ سے کوشش کرے. چلیے آپ یہ سوچ سکتے. فیہی فیہم فیکا فیکم یہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا. یہ ہو جاتا ہے فیا 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 فینا فینا فیہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بھی آج ہمت کیجیے نا. اگلا ٹیبل آپ بنائیے. علیہ سے کیسے ہوگا؟ جی جی نہیں اٹھیں گے, نظر نہیں آ رہے سبھی کو. جزاک اللہ. جی علیہ یہ ہو جائے گا. یہ جو علا والا ہے نا اس میں یہ یا یوں سمجھ لیں کہ یا ساکن ہو جائے گا. علیہ اس کو پڑھیں گے سب کے ساتھ. علیہ. جی ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ جو نیکسٹ جی آپ نے پڑھانا ہے الہ سے. چلیے آپ ان کے جو آگے ہیں آپ پڑھائیے. جی الہی ہو جائے گا. بیٹا چلیے آپ آپ کو اس سے اگلا دوں گا. جی
الحمدللہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پیٹرن سمجھ میں آ گیا. اب ہم بس ایک دفعہ ان کا ساتھ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ایک دفعہ اسے گزر جاتے ہیں. جی تو بی کا معنی ہم نے پڑھا ہوا ساتھ یا سے, تو بھی کا کیا معنی ہو جائے گا؟ اچھا اس نہیں اس, یہ غائب کے استعمال ہوتا ہے. آپ سب ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ. بھی اس نے, بہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بیکم آپ سب سے, بی مجھ سے, بنا ہم سب سے, بیہا عورت سے. ایک دفعہ پھر ترجمہ کریں لیکن مجھے آواز سب کی نہیں آ رہی ہے. سارے پڑھیے. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بیکم آپ سب سے, بی مجھ سے, بنا ہم سب سے, بیہا عورت سے. عربی کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا پیٹرن مزید بیٹھ جائے. دو الفاظ بھی, بہم, بیکا, بیکم, بی, بنا, بیہا. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد دوسرا ہے فی. اب بی کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے؟ فی. تو فی کا معنی ہے میں. جیسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ, یہ کب فی سبیل اللہ یہ بہت استعمال ہوتا ہے نا. تو فی کا معنی ہے میں. تو فی ہی کا پھر کیا معنی ہو جائے گا؟ اچھا ایک چیز آپ نے اکثر قرآن میں ہائی کی تو آپ نے اس پہ بسر سوال آتا ہے کہ یہ دیکھیں بھی کے بعد اس ہا کے نیچے کیا نہیں کھڑی زیر ہے لیکن فی ہی میں کھڑی زیر نہیں ہے. تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جب بھی کبھی اس ہا سے پہلے یا ساکن ہوگی نا تو وہ سنگل زیر کے ساتھ آئے گی. یا دوبارہ بتائیے. ہا سے پہلے یہ جو ہا ہے اس سے پہلے جب بھی یا ساکن ہوگی تو وہ سیدھی سیدھی زیر کے ساتھ آئے گی, اور اگر اس سے پہلے یا ساکن نہیں ہے تو وہ کھڑی زیر آئے گی. اوکے. جیسے بھی اور فی ہی مطلب میں کوئی چینج نہیں ہے. نہیں معنی میں کچھ فرق نہیں ہے. پڑھیے گا آپ ترجمہ کیجئے گا. اب فی کا معنی ہے میں اور فی ہی کا معنی اشاروں کے ساتھ سارے پڑھیے. فی ہی, فی ہم. آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے. فی کا, فی کم, فی یا, فی نا, فی ہا. ذرا عربی کے الفاظ پڑھیے دو. فی ہی, فی ہم, فی ہی, فی ہم, فی کا, فی کم, فی یا, فی نا, فی ہا. اس کے بعد تیسرا ہے علا, اور علا کا معنی ہے پر. تو علا کا معنی پر ہے اور علیہ کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اس پر. تو اس پر یہ روزانہ ہم کہتے ہیں علیکہ یا علیکم السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو. ترجمہ کیجئے علیہ. آپ نے ترجمہ کرنا ہے علیہ اس پر. نہیں وہ آواز ہی نہیں آ رہی ادھر سے بالکل. سارے بولیے گا علیہ اس پر, علیہم اس پر, علیکہ علیکم علیہ علینا علیہا. پھر پڑھیے علیہ علیہم علیکہ. آج کے سمجھ پڑھو نا السلام علیکہ, ٹھیک ہے. علیکم آپ سب پر, علیہ علینا یہ بھی پڑھا نا السلام علینا ہم پر, ٹھیک ہے. اور علیہا عربی کے الفاظ پڑھیں گے سارے پڑھیں گے اور ہر حرف کے بدلے میں نیکیاں ملتی جائیں گی. علیہ علیہم, علیکہ علیکم, علیہ علینا, علیہا. اور لاسٹ ہے الہ. تو الہ کا معنی ہوتا ہے علیہا کا جو سنگولر ہے نا, ہاں پلورل کیا ہوگا اس کا؟ علیہن. وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے, علیہن. ٹھیک ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آخری ہے الہ. تو الہ کا معنی ہوتا ہے طرف. یہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی دن آپ میں سے ہر ایک ایسا گزرتا ہوگا جب ہم یہ کلمات نہیں ادا کرتے ہوئے. تقریباً روزانہ کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں نا. ہم یہ اعتراف کیا کرتے ہیں, میں نے بھی ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور کب لوٹ کر جائیں گے کسی کو پتہ نہیں ہے. کون سا موڑ, کون سا لمحہ زندگی کا آخری ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھ کے گزاریں اور اسی کو کوشش کیجیے اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرے بلکہ اللہ کی اطاعت میں گزرے. پڑھیے گا آپ ترجمہ کیجیے گا. الہ کا معنی ہے طرف. تو میں عربی پڑھوں گا, آپ نے ترجمہ کرنا ہے. الیہ الیہم الیکہ الیکم الیہ الینا الیہا. پھر ترجمہ کیجیے. الیہ الیہم
इलैका, इलैकुम, इलैया, इलैना, इलैहा। एक दफा अरबी के अल्फाज पढ़ लें, सारे लोग मिलके पढ़िएगा। इलैही, इलैहिम, माशाअल्लाह। इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैकुम, इलैका, इलैकुम, इलैया, इलैना, इलैहा, इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैकुम, इलैया, इलैना, इलैहा। जी, ये है बी का माना है से, फी का माना है में, अला का माना है पर, और इला का माना है तरफ। तो ये चार अल्फाज, चार हुरूफ से हमने मुकम्मल टेबल बनाना सीखे। एक दफा फिर इनको दोहरा लेते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। पहला टेबल है बिही, बिही, बिहिम, बिका, बिकुम, बी, बिना, बिहा, फीही, फीहिम, फीका, फीकुम, फिया, फीना, फीहा, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैकुम, अलैया, अलैना, अलैहा। और आखिरी है इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैकुम, इलैया, इलैना, इलैहा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हम देखते हैं तीसरा हिस्सा, नुक्ता तालीम। आज है दावत देने का अंदाज। क्या आप किसी को खाने पर ऐसे मुर्दार बेजार अंदाज में दावत देंगे? अगर दे भी देंगे तो शायद अगला दावत कबूल है। अगर हमें कोई दे, चलिए छोड़े दूसरों को, अगर हमें कोई ऐसी दावत दे तो हम दावत को अक्सर कबूल नहीं करते। मैंने खुद ऐसे जगहों पे देखा है कि एक शख्स आए, सख्त भूख लगी थी और उन्होंने खाना नहीं खाया था, ये मुझे पता था उनका। तो जब आए जिस जगह पे, तो जिस साहिब ने उनको दावत दी, तो उन्होंने इस तरह से दावत दी, उन्होंने कहा नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं खाना खा के आया हूँ। बाद में वो मुझे लेके साथ आओ, चले यार खाना खा के थे, मुझे सख्त भूख लगी हुई है। तो मैंने पूछा उसने दावत दी तो दी थी? उसने कहा वो कोई दावत थी मैं जिसको कबूल करता हूँ। अब सख्त भूख लगी है, दावत को कबूल क्यों नहीं किया? नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? कि अगले का दावत देने का अंदाज ही ऐसा था कि जनाब कबूल ही नहीं किया। और कभी कभार ऐसा होता है आपकी जिंदगी में कि आपको शायद चाय या खाने की तबीयत नहीं होती होगी, लेकिन बार बार अगला इस तरह से दावत देता है कि मजबूरन क्या करना पड़ता है, कबूल करनी पड़ती है। तो इसमें दावत को कबूल करना और न करना मेरे और आपके ऊपर नहीं होता है, ये किसके ऊपर होता है? दावत देने वाले के ऊपर। यही बात है कि आप अपने जहन को कैसे दावत देंगे। थके हुए जहन के साथ, मुर्दा दिली के साथ देंगे तो ये दिमाग भी इसको कबूल नहीं करेगा। ये जो आप ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, ये अल्फाज के माना सीखते हैं। दो चीजें हमें, ग्रामर के अल्फाज टीपीआई के साथ और अरबी अल्फाज का माना। अगर आप इनको थके हुए जहन और मुर्दा दिली से करेंगे तो दिमाग भी कबूल नहीं करेगा। जो चीज जितने जानदार अंदाज से इसको दी जाती है उतने अच्छे अंदाज से कबूल करता है। तो इसके लिए मोहब्बत के साथ, जज्बा के साथ और शौक के साथ, और सबसे अहम बात जो आखिरी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हुए आप इस चीज को पढ़िएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मौका दिया है कि आप ऐसी किताब सीखने आए हुए हैं कि जिस रात को ये नाज़िल हुई वो रात 1000 महीनों से क्या है? अफजल है। जिस महीने में नाज़िल हुई वो महीना सारे महीनों से अफजल है। जिस शहर में जिसका नज़ुल हुआ, जिस शहर में, ज़रा मक्का की बात कर रहा हूं मैं, वो वाक़तन वो शहर भी सारे शहरों से क्या है? और जिन लोगों ने इस पर अमल किया वो लोग भी सारे लोगों से क्या गुजरे? गुजरे। जरा समझिए कि कोई गुजरने वाला रास्ते से गुजरते हुए हमसे आगे के कोई जा रहा हो और पत्थर को उठाकर हीरे और जवाहरात बना दे, उस शख्स पत्थर को अगर हीरा बना सकता है तो उस शख्स में कितना बड़ा कमाल होगा। तो वही बात है कि ये कुरान करीम, इसके वजह से अगर महीना अफजल हो सकता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम जिनकी तरफ ये नाजिल हुआ, हर नबी को अल्लाह ने मकाम अता किया, लेकिन जो मकाम अल्लाह ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता किया किसी और को अता नहीं किया। और जिस कौम की तरफ नाजिल हुआ, जो उम्मत यानी मैं और आप सब इसमें शामिल हैं, तो वो सारी उम्मतों से अफजल है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये किताब सीखने का मौका अता किया। तो सबसे पहली बात है कि अल्लाह का ये बेइंतहा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपको ये किताब समझने का मौका अता किया है। तो सबसे पहली बात, आइए दिल की पूरी गहराई के साथ, ये एक बात याद रख लें, यहाँ हम सब आके बैठते हैं, कुछ होंगे जो नहीं भी आते, तो ये वक्त किसी का इंतजार
نہیں کرتا. آپ یہاں کیسے بیٹھ کے بھی چلے جائیں گے تو بھی وقت گزرنا ہے. اور وہ مثال جو میں نے ایک دن دی تھی آپ کو کہ اگر آپ کو 2 منٹس دی تھی نا دنیا میں رہنے کے لیے, آپ کو نہیں دیا یا دی آپ کی کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مثلا پیدا کرنے سے پہلے آپشن دیتا 2 منٹس کے لیے ذرا جائیے دنیا کے کس علاقے میں ٹھہرنا ہے؟ نہیں دیے. چلیے اگر پیدا کرنے سے پہلے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اختیار دے دیتے صرف 2 منٹ کے لیے, پوری دنیا کہاں پہ رہنا چاہتے ہو؟ تو ویسے ہم میں سے کس کس جگہ کا انتخاب کرتا اپنے انداز سے آپ بتائیں. مدینہ منورہ. چلیے کوئی مدینہ منورہ, اور کہاں گئے ہم کہیں بھی ہر ایک, اور ہم اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں اس جگہ کا انتخاب کرتے اور پھر اس میں جاتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور شاید ہم میں سے بہت کم ہوتے ہیں یہ کراچی یا پاکستان کے لیے آگری ہوتے ہیں اللہ ادھر کے لیے کم از کم ہم کہتے ہیں اللہ اس میں نہیں بھیجنا. آج دیکھیں نا ہم خود ہمارے یہاں کہتے ہیں یار کس ملک میں ہم پیدا ہو گئے, یہ الفاظ آپ ہی سنتے ہوں گے, کس گھر میں ہم پیدا ہو گئے. تو ایک بات یاد رکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے وہ 2 منٹس مجھے اور سب کو دیے ہوئے ہیں. وہ 2 منٹس یہ جو زندگی ہے نا یہ دراصل وہی 2 منٹس ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں. اور ان 2 منٹس کے بدلے میں ملنا کیا ہے؟ اگر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار کے آئیں گے تو وہ جنت ہے یا نہیں ہے؟ تو وہی تو 2 منٹس ہی تو ہمارے پاس ہے نا. اور اگر وہ 2 منٹس ہم اللہ کی اطاعت میں نہیں گزار کے جائیں گے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ ہے. اور تو کس مقام کا انتخاب کرنا ہے یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے. اور کرنا کتنی زندگی میں ہے کوئی پتہ نہیں, کس وقت آنکھ بند ہو جائے گی. بس اسی زندگی میں اس جنت کا یا جہنم کا اللہ محفوظ ہے اس کا انتخاب کرنا ہے ہمیں. اور اب اس انتخاب کے دوران جو میں جس وجہ سے اس کو یہ واقعہ یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں, مثلا ہمیں سے کوئی اللہ مجھے 1000 روپے چاہیے, پھر لکھے 1000 روپے چاہیے, 50 دفعہ 1000 لکھے گا تو کتنے لکھے گا؟ ایک بندہ ڈائریکٹ لکھ دیتا ہے ایک دفعہ اللہ مجھے 50 لاکھ چاہیے ہوگا. فرق ہے یہ نہیں ہے. کچھ ہوں گے چلیے جی لکھ لیں گے ابھی تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ کچھ لوگ اس زندگی کے اندر یوں ہی زندگی گزار دیں, چلیے عبادت کر لیں گے, چلیے اللہ کو راضی کر لیں گے, اور شاید پھر دوبارہ وہ چلیے والا موقع نہیں ملتا. تو اس لیے یہ 2 منٹس آپ کے پاس ہیں, اور اپنی جنت یا کس طرح کی جنت میں رہنا ہے آپ اس کے لیے کر لیجیے گا. اور اس لیے پورے شوق کے ساتھ اس کو سیکھیں, اور اپنے اللہ سے یہ عہد کیجیے. دلوں کے راز کون جانتا ہے؟ اللہ. اپنے اللہ سے یہ عہد کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں زندگی ساری قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کو کیا کروں گا؟ جاری رکھوں گا. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. جزاکم اللہ خیر. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے. پہلے اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ اسے میری ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. میرے بات پڑھیے گا, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.